جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 17 تاریخ ہے، دن جمعے کا ہے، اور آنے والا مہینہ قریب ہے جو ماہ رمضان کا ہے۔ اللہ کا بے شمار کرم اور احسان ہے، جو انسان جس کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا مہینہ چل رہا ہے، اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ امتیوں کا مہینہ ہے، قرآن عظیم کے جشن کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم نازل کیا ہے۔ قرآن عظیم کا جو حصہ پڑھا اس کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کی ہم نے بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے حافظ قرآن یا قرآن والا بنایا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن عظیم کو پڑھتے رہا کریں۔ اگر وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، تو وہ ان کے سینوں کے اندر محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی انسان اس کو طاق کی یا مسجد کی زینت بنا کر چھوڑ دے گا تو پھر وہ بندہ اس قرآن عظیم کی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ قسم اٹھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ البتہ جس نے قرآن عظیم سے اپنے رشتے کو کمزور کیا، اس انسان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کا مالک اس اونٹ کو پالتا ہے، اس کی پرورش اور نگرانی کرتا ہے۔ اگر ایک دن بھی اگر اس اونٹ کا مالک اس کو رسی سے نہ باندھے اور کھلا ہوا چھوڑ دے تو وہ اونٹ مالک کو دھوکہ دے کر فرار ہو جاتا، یا اس کی رسی کسی نے ڈھیلی رہ جائے تو وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ بس یہ رسی میری کھلے اور میں بھاگوں۔ فرمایا یہی حال اس انسان کا ہے کہ جو انسان قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا رہتا ہے، تو وہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے اور پروردگار عالم اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جب وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آج پڑھ لوں گا، کل اس کی تلاوت کر لوں گا، پرسوں کو اس کی تلاوت کر لوں گا، ابھی تو میں رمضان سے نپٹا ہوں، ابھی تو سال کی 11 اور 10 مہینے ہیں، پڑھ لوں گا، اسی چکر میں پورا سال وہ گزار دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کے اندر کمزوری اس کے آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح سے اس کی لاپرواہی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ خود سے اس کے سینے سے قرآن عظیم غائب ہو جاتا ہے۔
تو ہر انسان کی جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، حافظ قرآن ہے یا ناظر خواہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دن رمضان کا سمجھے۔ اس کو چاہیے کہ پاؤ سپارہ، آدھا سپارہ، ایک سپارہ روز کا مسلسل وہ پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے۔ اور اس کے پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر بوڑھا ہے یا نوجوان ہے، وہ قرآن کو نہیں پڑھا ہوا ہے، اور جب اس انسان کو پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو یار کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ روز یہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی غیرت خود اس کے اوپر ملامت کرے گی، اور یہ ملامت اس انسان کو قرآن عظیم کا ناظر خواہ بھی بنا سکتا ہے اور حافظ قرآن بھی بنا سکتا ہے، اس کو عالم دین اور آنے والے وقت کا مفکر بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم کی حفاظت ہماری اور آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ یہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو قرآن عظیم ہمارے سینے میں محفوظ رہے تو اس کی روز آپ کو تلاوت کرنا پڑے گی، روز اس کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ کے سینے کے اندر یہ محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی انسان شیطان کے دھوکے میں آنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں دماغ کا بہت اچھا ہوں، میں نے پڑھ لیا تو بس سال آئے گا تو میں جب پڑھ لوں گا، میں تو بغیر دیکھے قرآن عظیم سنائی دیتا ہوں، اپنے اوپر یہ گمان کر لیں ارے میں تو بڑا اچھا پڑھتا ہوں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کبھی اس دھوکے میں آ مت جانا، کبھی اپنا آپ کو اچھا قرآن پڑھنے والا یہ گمان کرنے لگنا، لوگوں کو سامنے اپنی واہوائیت مچانے لگنا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ قرآن سے دور کرنے کی تمہاری تدبیر اختیار کر رہا۔ یہ سمجھنا کہ میں ہر وقت طالب علم ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو جو حافظ قرآن ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے سینئر آدمی کو قرآن عظیم سنایا کرے، کیونکہ اپنے ساتھی کو سنائے گا یا اپنے جیسے کو سنائے گا تو وہ یارانے اور دوستانے میں قرآن عظیم کے اندر غلطیاں جو ہیں زبر زیر کی، اعرابی اور لفظی غلطیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ اور جب سینئر کو کسی کو سنائے گا اور وہ توجہ سے سنے گا تو وقتی طور سے اس کو تکلیف و پریشانی تو ہوگی کہ یار یہ ہماری غلطی نکالتے ہیں، ہر وقت ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور جہاں گئی سی غلطی لگی اور یہ فوراً بتا دیا۔ نہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھنا چاہیے، تاکہ یہ انسان ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور ہمیں اچھا قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا عادی بنا رہا ہے۔ وقتی طور سے تکلیف آئے گی اس کو برداشت کرے، اور توجہ کے ساتھ گہری نگاہ سے قرآن عظیم کو پڑھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔